میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پل صراط کا نقشہ یوں بھی کھینچا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ عز و جل چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کی مسافت، یہ کتنا لمبا پل ہے، یہ تو ہے نہیں کہ بس یوں گئے اور یوں نکل گئے، نہیں، یہ بہت لمبا پل ہے۔ جیسا ہم یہاں کے پل کے بارے میں کہ انڈیا کا سب سے بڑا پل جو ہے اٹل سیتو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، اتنا لمبا کئی کلومیٹر کا، یا ممبئی کا بڑا پل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پل صراط کی مسافت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا زیادہ ناقص ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی، یعنی یوں قدم رکھی اور بجلی کتنی تیز ہوتی ہے اسی تیزی کے ساتھ قدم رکھتے ہی سفر پورا، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی، اور کفار و مشرکین اس کو پار ہی نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک رحمہم اللہ سے منقول ہے، یہ ایسا پل ہے جو جہنم پر تلوار کی مانند بچھایا گیا۔ اب یہ کتنا لمبا ہے سنیے، اس کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے اور 1000 سال نیچے اترنے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سطح پر چلنے کے لیے 1000 سال لگیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اتنا بڑا پل ہے، اتنا بڑا بریج ہے۔ پل صراط کی مسافت کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں، کچھ میں مسافت 3000 سال مذکور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کو روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہی گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں اور کمزور ہوگا۔ یعنی ہر کوئی پل صراط کا سفر آسانی سے طے نہیں کر سکے گا۔ کون ہے حضرت فضیل بن عیاض؟ مسجد نبوی کے محدث ہیں، مسجد نبوی شریف میں جو درس حدیث دیتے، وہ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ اس تصور سے روتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ 15000 سال کی مسافت ہے پل صراط کی، 5000 سال اوپر چڑھنے میں، 5000 سال اس کے اوپر سے گزرنے میں، اور 5000 سال نیچے اترنے میں، اور فرماتے ہیں اس سے وہی گزرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا۔ تو جن کے دل میں واقعی اللہ کا خوف تھا، حضرت فضیل بن عیاض اللہ سے ایسے ڈرنے والے بندے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور کبھی اس راستے میں پلیدی نہیں کرتا تھا، اور جس راستے سے وہ گزرتے تھے لوگ اس راستے پر ان کی تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اللہ سے اتنا ڈرتے کہ جب ان کے سامنے اللہ کہا جاتا تو وہ کانپنے لگ جاتے تھے۔ جس دن فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ کے محدثین اور علماء نے کہنا شروع کیا کہ آج فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے وہ تھے۔
اتنا خوف خدا رکھنے کے بعد بھی حضرت فضیل بن عیاض روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے وہی گزر سکے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. میں پوچھتا ہوں ہمارے دل میں تو رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں, کیسے یہ سفر طے ہوگا؟ کیسے سفر طے ہوگا؟ ذرا سوچو. روز مردوں کو قبر کے اندر اتارتے ہو, روز کسی نہ کسی کے جنازے کو کاندھا دیتے ہو, کبھی سوچا بھی کہ جس قبر کے اندر ہمیں اتارا جائے گا وہاں کون کام آئے گا؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی, اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم, اتنا انتظام کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور جہاں کتنا رہنا ہے, کتنے ہزار سال رہنا ہے نہیں معلوم, وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں. ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب میں آپ کو کچھ عمل بتا دوں کہ پل صراط سے تیزی سے کون گزر جائے گا. قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر, علماء پر, جنہوں نے وہاں کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم جانتے ہیں کہ میدان محشر میں جنت میں جانے کے لیے پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا, جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا, جس پر کچھ لوگ تو چل ہی نہ پائیں گے اور کچھ بڑی تیزی کے ساتھ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے؟ یعنی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سیکنڈ یہ پلک جھپکی, اتنی دیر میں پورا سفر طے. کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا, اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ کون گزرے گا؟ پھر مولا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, الذین یرضون بحکمی وَأَلْسِنَتُهُمْ رَطَبَةٌ مِّن ذِکْرِی, وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے, وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہے, یہ بندے بڑی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے. ہم تو صبح و شام اللہ کی شکایت کرتے, اس کے پاس اتنا, میرے پاس کچھ نہیں, اس کا یہ, میرا کچھ بھی نہیں. صبح و شام اللہ کے فیصلے پر راضی کون ہے؟ تو پل صراط سے تیزی کے ساتھ وہ گزرے گا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا. اور کوئی بھی چیز بغیر حکم الہی کے نہیں ہوتی. وہ جو چاہے گا وہی ہوگا, وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب بہت تفصیل ہے, مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا اور مجھے صرف یہ سمجھانا ہے, مختصر میں نے پل صراط کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی, صرف حضور کی سنی جائے گی. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, اگر حضور ہی کی سننی ہے تو پھر گھبراؤ نہیں, میرا مولا حضور کی بات سنے گا اور سرکار ہی کی ساری باتیں قبول کی جائیں گی, تو پھر اپنوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو اب سنیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا,
کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی، اب دیکھیے، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آج کا موضوع معلوم ہے نا آپ کو؟ آج کا موضوع کیا ہے؟ محشر میں حضور کہاں ملیں گے؟ محشر میں حضور کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اب محشر ملک شام کے اندر قائم ہوگا اور خربوں انسان ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک قیامت تک جتنے بھی بندے ہوں گے سب وہاں پر اٹھائے جائیں گے۔ اب اتنے بڑے مجمع میں حضور کو تلاش۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ کہاں پر؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کیا کریں گے حضور؟ پل صراط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ تو چونکہ کتنا سخت مرحلہ ہے امت کے لیے پل صراط کا، آپ نے پل صراط کی مختصر سی تفصیل سماعت فرمائی، کس حد تک طویل سفر ہے، کیا اس سفر کا کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہوگا؟ نہیں۔ اب حضور نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر۔ تو کیا کریں گے حضور پل صراط پر؟ تو سنیے، جب امتی پل صراط پر پیر رکھے گا تو سرکار رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جب دعا حضور کر رہے ہیں تو سنبھل کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، جھومتے ہوئے گزر جاؤ، اس لیے کہ رب سلم ہے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔